اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی، یعنی جنت میں ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے۔ اگرچہ باپ دادا کے درجے بلند ہوں گے تو بھی باپ دادا کی خوشی کے لیے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس اولاد کو بھی وہی درجہ عطا فرما دے گا۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی، انہیں ان کے اعمال کا پورا ثواب دیا اور اولاد کے درجے اپنے فضل و کرم سے بلند کیے۔ یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جنت میں اگر آپس کے رشتہ دار جنت میں ہوں گے، جیسے باپ بیٹے جنت میں ہیں، اب ان دونوں میں سے کسی کا بھی درجہ بلند ہوا تو یہ نہیں ہوگا کہ بلند درجے والے کو ملانے کے لیے نیچے لایا جائے گا، بلکہ جس کا درجہ کم ہوگا اسے اللہ تعالی بلند درجہ عطا فرما دے گا، اور تمام رشتہ داروں کو، دوستوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، ان سے دوستی رکھیں، ان سے محبت رکھیں، کہ جب انہیں اعلیٰ درجہ ملے گا اور انشاءاللہ ہمیں جب جنت ملے گی تو ان کے صدقے میں ہمیں بھی اعلیٰ درجہ مل جائے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں، یعنی ہر کافر اپنے کفری عمل میں جہنم کے اندر گرفتار ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے جو وہ چاہیں، یعنی اہل جنت کو ہم نے اپنے احسان سے دم بدم مزید نعمتیں عطا فرمائیں۔ جنت میں جنتیوں کو میوے ملیں گے، جو چاہیں گے گوشت ملیں گے، اور لمحہ بلمحہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، ایک دوسرے سے لیتے ہوں گے وہ جام جس میں نہ بےہودگی نہ گناہگاری۔ شراب طہور کے جام ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے، جیسا کہ دنیا کی شراب میں قسم قسم کی خرابیاں ہیں، ایسی خرابیاں جنت کی شراب میں نہیں ہوں گی، کیونکہ جنت کی شراب پینے سے نہ عقل زائل ہوگی، نہ خصلتیں خراب ہوں گی، نہ پینے والا بیہودہ بکے گا، نہ گناہگار ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے۔ خدمت کے لیے خدام جو لڑکوں کی شکل میں ہوں گے وہ ان کے گرد پھریں گے۔ کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا وہ موتی ہیں چھپا کر رکھے گئے، یعنی وہ خدمتگار لڑکے حسن میں، صفائی میں، پاکیزگی میں اتنے پیارے ہوں گے، ایسا لگے گا جیسے چھپے ہوئے موتی ہیں کہ جو ہر قسم کے گرد و غبار سے پاک ہیں، صاف ستھرے چمکدار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کسی جنتی کے پاس خدمت میں دوڑنے والے غلام 1000 سے کم نہ ہوں گے، اور ہر غلام الگ الگ خدمت پر مقرر ہوگا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ادنا جنتی کو بھی 80,000 خدام خدمت کے لیے دیے جائیں گے۔ ان 80,000 خدام کو کنٹرول کرنا بالکل آسان ہوگا، اس میں کوئی مشقت نہ ہوگی، انہیں کچھ سمجھانے کی ضرورت بھی نہ پڑے گی، بلکہ دل میں جو خیال آئے گا خدام وہی خدمت انجام دیں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے۔ دیکھیں یہ منظر ہے قیامت کا، لیکن الفاظ ماضی کے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی جو ترجمہ کیا وہ ماضی کا کیا، اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے۔ تو ابھی جنت میں گئے نہیں ہیں، اور یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنت میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا،
ایک دوسرے سے سوال کرنے کے لیے۔ تو مراد یہ ہے کہ جو چیز مستقبل میں ہونی ہے اس کے لیے اگر ماضی کا صیغہ آئے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا، یعنی جنتی جنت میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ دنیا میں کس حال میں تھے اور کیا عمل کرتے تھے۔ یہ پوچھنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اعتراف کے لیے ہوگا۔ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں سہمے ہوئے تھے، اللہ کے خوف سے ڈرے ہوئے تھے، اور اس اندیشے سے ڈرے ہوئے تھے کہ نفس و شیطان خلل ایمان کا باعث نہ ہوں، کہیں نفس و شیطان ایمان برباد نہ کر دیں، اور نیکیوں کے رد کیے جانے اور برائیوں پر گرفت کیے جانے کا بھی ہمیں اندیشہ تھا۔ فمن اللہ علینا، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا رحمت اور مغفرت فرما کر۔ ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا، یعنی جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لیا جو جسموں میں داخل ہونے کی وجہ سے سموم یعنی لو کے نام سے موسوم کی گئی، جیسے گرم ہوا جسم میں گھس جاتی ہے، اسی طرح جہنم کی آگ باہر بھی جلائے گی اور اندر سے دل بھی جلائے گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ انا كنا من قبل ندعوه، بے شک ہم نے اپنی پہلی زندگی میں اس کی عبادت کی تھی۔ انه هو البر الرحیم، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے، یعنی دنیا میں اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کی تھی تو اللہ نے کرم فرمایا، ہماری عبادت کا صدقہ نہیں بلکہ ہم نے جو عبادت کی یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دیں یہ محض اس کا احسان ہے، اس کا رحم ہے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ سورہ طور کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع میں تمام جو نصیحتیں اور جو نور موجود ہے ہمیں اس سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنتی آپس میں جو کہیں گے کاش وہ کہنے والے ہم بھی ہوں، ہم بھی جنت میں ہوں، اور یہ مناظر ہمیں بھی دیکھنا نصیب ہوں۔ جنت میں جانا ہے، طریقہ بہت آسان ہے، سچی پکی توبہ کریں، رب العالمین سے محبت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ کے محبوب سے عشق و محبت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔